سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری دامز اللہ تعالی کہ جنہ دی کتاب کلندر نامہ دی ایک نظم پیش خدمت ہے جہاں عنوان ہے حال وصلہ۔ میں نے کلندر پاک سے پوچھا کہ یہ حال وصلہ کیا ہوتا ہے اور حال وصلے میں فکر کے کون کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ یہ لوہے کے زیورات، کنٹھا، نفیل اور کشتہ وغیرہ کیوں پہنے جاتے ہیں؟ کیونکہ فقر کی زبان ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن فقر کا ہر فرمان بجا ہے۔ کلندر پاک نے فرمایا کہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور یہ تمام راز بھی بتاتا ہوں، ان کے ظاہر باطن میں چھپے کچھ گر آپ کو سکھاتا ہوں۔ مرشد پاک کالا الفا یعنی ایک لمبی کالی قمیض اپنے تن طالب کو الف بنانے کے لیے پہناتے ہیں، جس کا کالا رنگ بدن پہ سوگ طاری کر کے غم کی علامت بنا دیتا ہے، جو موت سے پہلے مر جانے کے رموز بتاتا ہے۔ یعنی انسان کو سونے کی طرح کٹھالی میں ڈال کر درد و الم کے ذریعے کھرل کیا جاتا ہے۔ اہل فقر ہمیشہ الفے میں ہی فنا کے موتی چن کر فنا کے رازوں کو پا لیتے ہیں، اور یہ کالا الفا موت سے پہلے مر جانے والے کے لیے کفن کا کام کرتا ہے۔ حال وصلے کی دوسری اہم چیز ناد ہے، جسے نفیل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ناد علیین سے مشتق ہے، جو ہمیشہ مولا مشکل کشا علیہ الصلاۃ والسلام کو پکارتی ہے، جو زندہ ہونے کے باوجود خود کو مار چکا ہے، اسے جینے کے راز بتاتی ہے۔ میکائیل نے جو سور پھونکنا ہے، اس کے تمام تر اسرار و رموز گن گن کر بیان کرتی ہے۔ جس طرح راحیل فرشتہ کوچ کی ندا دیتا ہے، یہ بھی اس کی ندا کی طرح کوچ کا حکم سناتی ہے۔ نفیل میں جب پھونک ماری جاتی ہے تو اس میں سے حق حیدر، دم 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 کی آواز آتی ہے۔ دم دم یعنی ہر سانس کے ساتھ یہ شہنشاہ معظم مولا امیر کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے کے حقیقی راز سے پردہ کشائی کرتی ہے۔ کشتہ یعنی کاسا، جس میں فقیر فقراء خیرات وصول کرتے ہیں، مرشد پاک وہ کاسا عطا فرما کر انسان کے فخر کو مٹانے کا انتظام فرماتے ہیں۔ در در پر جا کر خیرات مانگنا، جسے فقر کی زبان میں ریاضت کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے انسان کی میں یعنی انا کو مارنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کشتہ ایسی عطا ہے جو کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح تن طالب کے ڈوبتے بخت کو دوام بخشتا ہے۔ کشتہ ایسا برتن ہے کہ اس میں اگر زہر آلود کھانا ڈالا جائے تو وہ فوراً پھٹ جاتا ہے، یعنی کشتہ فقراء کی جان کا محافظ ہے اور دشمن کے وار سے بچاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ کشتہ طالب صادق کی طلب میں صداقت کی پہچان بھی ہے۔ اگر مرشد پاک اپنی نگاہ کرم سے طالب صادق کا کشتہ بھر دیں تو پھر ہر فانی لا فانی، یعنی اسے مرنے کے بعد بھی موت نہیں آتی۔ ریاضت یعنی در در پر جا کے بھیک مانگنے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہر دروازے پہ جا کے مولا مشکل کشا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک نام کی پکار ہو جائے، دیوانوں کا روپ دھار کر زمانے میں حق کا پرچار کیا جا سکے۔ فقراء خود کو پاگل دیوانہ کہلوا کر دراصل خود کو لوگوں سے دور رکھتے ہیں۔ لوگوں کے تانے سن کر پتھر کھا کے حق یعنی مولا کے نام پاک کا گلی گلی پرچار ان کا منشور ہوتا ہے۔ اصل فقراء کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ در در پر صدا کرنے سے انہیں جو خیرات ملتی ہے، اس میں سے وہ خود ایک لقمہ بھی نہیں کھاتے۔ اور یہ فقر کا ایک اصول بھی ہے کہ فقراء کے نزدیک بھیک میں ملی اشیاء کو کھانا یا اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہوتا۔ کشتہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو فقیر فقراء ہاتھ میں لے کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک کشتہ باطن کا ہوتا ہے، اور جو کشتہ باطن کا ہے اس کا تعلق طلب کے ساتھ ہے، مطابق طلب اس میں خیرات ڈالی جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سچے طلبگار کو باطنی کشتہ اٹھا کر در در پر جانا پڑتا ہے، اور یہ کشتہ لنگر نیاز سے نہیں بلکہ راز ہائے الہی سے پر ہوتا ہے، وہ چاہیں جہاں سے بھی میسر آ جائیں۔ رازوں کے خزانے تو وافر مقدار میں موجود ہیں، لیکن اپنی کل پونجی تو باطنی کاسے کے راز ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مقصد تو رازوں کا حصول ہے، چاہے وہ کسی کافر سے ملیں یا مشرک سے، کیونکہ مومن کو حکم ہے کہ ان رازوں کو اپنی کھوئی ہوئی میراث سمجھ کے وصول کر لے۔ کان میں لڑکی یعنی بالی پہنا کر پاک مرشد اپنے تن طالب کی شان بڑھا دیتے ہیں۔
بے مقصد حیات اور بے راہ روی سے نکال کر اسے اپنا غلام قرار دیتے ہیں۔ عشق کا یہ رنگ بھی بڑا عجیب ہے کہ کان چھدوانے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ اس طرح اپنی غلامی کے حلقے میں لے کر مرشد اپنے تن طالب کو معراج کروا دیتے ہیں۔ گویا ایک آوارہ اونٹ کے ناک میں مرشد پاک نے نکیل ڈال دی ہے، اور یہ لڑکی یعنی کان میں بالی پہنا کر خود پہچان کرواتے ہیں کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ کلائی میں کلابہ یعنی کچ کا ایک بڑا کنگن آ کر عبد کی شان بڑھائی جاتی ہے۔ عبد کا مطلب ہے قیدی۔ گویا یہ کلابہ ایک طرح کی ہتھکڑی ہوتی ہے جو تن طالب کو لگائی جاتی ہے۔ پھر انسان پاک مرشد کا قیدی بن جاتا ہے، جہاں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی۔ پاک مرشد جانے اور مرضی جانے، پھر چاہے جس حال میں بھی رکھیں بسم اللہ۔ ویسے بھی اپنی سوچ تو کام ہی نہیں آتی، سوچیں جانے اور پاک مرشد جانے۔ امر احکام کا قیدی بنا کر پاک تن طالب کو شیطان کے سحر سے نکال کر واپس ہوش میں لے آتے ہیں۔ عشق وہ حقیقت ہے جو پتھروں سے بھی پیار کرنے کا گر سکھا دیتا ہے، اور محبوب کے عشق میں لگنے والے پتھر بھی عشق کی زینت ہوتے ہیں۔ جب سے پتھروں نے محبوب خدا کا نام پاک تلاوت کیا ہے، تب سے انہیں رنگ لگ گئے ہیں۔ کوئی ہیرا، کوئی موتی بن گیا اور کسی کو نیلم کا نام عطا فرمایا گیا۔ فقر نے یہ راز کھولا ہے کہ جو مرشد کی خیر مانگنے والے ہوں، انہیں ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھا جاتا ہے، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہوں، انہیں بھی مالا بنا کر گلے کا ہار بنانا چاہیے۔ فقراء کے ہاتھ میں ایک چمٹا ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ راز ہائے الہی آتش کی مانند ہوتے ہیں۔ جو بھی ان رازوں میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ اپنا ہی ہاتھ جلا بیٹھتا ہے۔ چمٹا ہاتھ میں پکڑ کر یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ راز ہائے الہی کا حصول بغیر وسیلے کے ناممکن ہے، اور وسیلے کے ذریعے ہی تو میں نے تمام راز پائے ہیں اور اب انہیں چھپائے پھر رہا ہوں۔ اور جو وسیلے کے بغیر رازوں میں ہاتھ ڈالے گا تو گویا وہ دیوانہ ہے اور اپنے ہی ہاتھ جلا بیٹھے گا، جیسے شمع کے نزدیک جانے والا پروانہ جل جاتا ہے۔ بیراگن ایک لوہے کا سیدھا راڈ یا سریا ہوتا ہے۔ فقرائے دوراں اسے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، جس کے اوپر 2 ہک بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بوقت قیام جسے زمین میں گاڑ کر تن طالب اپنا حال وصلہ اس کے اوپر لٹکا دیتا ہے۔ جس وقت بیراگن ہاتھ میں آتی ہے تو تب غیر کی آنکھ کا تیر والی کہاوت سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو محافظ خود پاک مرشد ہی ہیں، لیکن بیراگن بھی الف یعنی تیر یا نیزے کی طرح حفاظت کرتی ہے۔ بے شک کافی حد تک فقر کے رازوں کو کھول دیا گیا ہے، مگر پھر بھی بات ابھی پوشیدہ ہے، اور یہ بیراگن دراصل تن طالب کو امر میں پابندی کا گر سکھاتی ہے، جو میدان نصرت میں تھکاوٹ محسوس کرنے والے جسم کو امر کی پابندی کا گر سمجھاتی ہے۔ فقر میں سینکڑوں چھوٹی چھوٹی ٹاکیوں سے بنی ہوئی ایک چادر عطا فرمائی جاتی ہے جسے رلی کہا جاتا ہے، جو کپڑے کی سینکڑوں قسم کی رنگ برنگی چھوٹی چھوٹی ٹاکیوں سے بنی ہوتی ہے۔ ہر ٹاکی کی ایک علیحدہ رنگت ہوتی ہے جو صفات کے راز کو عیاں کرتی ہے، جس کے ذریعے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ ذات کے اوپر صفات کا لباس ہوتا ہے۔ جس طرح یہ نیلی پیلی ٹاکیاں اوڑھ کر بیراگی بیٹھا ہوتا ہے، ویسے ہی صفات کے پردے میں ذات چھپی ہوتی ہے۔ رلی یہ راز بھی بیان کرتی ہے کہ خالق نے بھی جو فرش بچھایا ہے وہ بھی انواع و اقسام کی مخلوق سے سجا ہوا ہے۔ ایسے ہی آسمان کا راز بھی رلی کھولتی ہے کہ جسے خالق نے لا تعداد قسم کے ستاروں سے سجا دیا ہے۔ مرشد کریم، یا یوں سمجھ لیں کہ پاک خاندان نے بھی ذات کو صفات کے پردے میں چھپا کر احکامات صادر فرمائے ہیں، اور کالا، گورا، نیک، بد جو بھی آیا اسے اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپ لیا۔ رلی کی ٹاکیوں کی بوسیدگی اور بے رنگی فقر کا یہ راز بتاتی ہے کہ ظاہراً ایک ناپاک اور بد کردار جسم کے اندر کوئی پاک وجود بھی چھپا ہوا ہو سکتا ہے۔ جیسے مرشد کریم، یا یوں سمجھ لیں کہ پاک خاندان نے بظاہر تو صفات کی رلی اوڑھ لی ہے، لیکن باطن میں معبود ہیں۔ فقراء اپنے سامنے آگ روشن کر کے بیٹھتے ہیں جسے مچ کہا جاتا ہے، اور مچ دراصل جگر میں آتش عشق بھڑکانے کا نام ہے۔ دوسرا مچ یہ راز عیاں کرتا ہے کہ ہر چیز فانی ہے۔ جس وقت عاشق میں عشق کی آتش بھڑکتی ہے تو پھر دنیا عقبہ سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتی ہے، اور عاشق اور محبوب کے علاوہ
کچھ بھی باقی نہیں رہتا، عاشق ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دنیا، عقبہ، جنت، دوزخ، حوریں، سب کچھ عشق کی آتش میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے، اور صرف ایک ذات کی طلب باقی رہ جاتی ہے۔ مچ کی آگ کو عشق کی آتش سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کی لکڑی کل دارین یعنی پوری کائنات ہے۔ جب دنیا، عقبہ، سب کچھ جل کر خاک ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر مرشد نصیب ہوتا ہے، اور یہاں سے عشق کی عین شروع ہوتی ہے۔ انگوٹھی عطا فرما کر یہ راز دیا جاتا ہے کہ عشق میں ہمیشہ جنون کام آتا ہے، اور اگر انگوٹھی میں نگینہ نہ ہو تو انگوٹھی بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ انگوٹھی کے ساتھ یہ راز بھی ملتا ہے کہ جیسے انگوٹھی نگینے کے بغیر بیکار ہے، ویسے ہی انسان اگر اپنے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے غافل ہے تو جہالت اور کفر کا مرکز ہے۔ لہٰذا من کی انگوٹھی کو ہمیشہ شہنشاہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی یاد سے سجا کر رکھنا، ایک لمحہ بھی غافل نہ ہونا۔ جیسے بغیر نگینے کی انگوٹھی کپڑے پھاڑتی ہے، ویسے ہی بن مرشد کے انسان بھی درندہ ہوتا ہے، جس سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ دل عرش الہی کی مانند ہے، اس میں کسی غاصب و جاہل کو نہ بٹھا لینا۔ مرشد پیالہ عطا فرمائیں تو اس سے ہرگز منہ نہ موڑنا۔ پریم پیالہ انسان کو مست کر دیتا ہے اور پھر گنہگاری کے نزدیک بھی نہیں جانے دیتا۔ پاک مرشد نے یہ راز بھی کھولا ہے کہ آخر اس مستی و مدہوشی کی ضرورت کیوں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے جس کے لیے گناہوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے، اور جس کے بچنے کی امید نہ ہو تو اسے پاک مرشد پریم پیالہ عطا فرماتے ہیں تاکہ وہ اس ایک کی مستی میں مست ہو کر سینکڑوں گناہوں سے بچ جائے۔ لیکن جب تک اسے اس راہ پر چلایا جاتا ہے، اس دوران امر کی اطاعت فرض اولین ہوتا ہے، یعنی بغیر امر کے ایک گھونٹ بھی حرام ہے۔ اسے اس طرح امر کی اطاعت کرنی پڑتی ہے جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے انگلی بھی نہیں ہلا سکتا۔ لوہے کے زیورات پہن کر، دکھ تکلیف اٹھا کر تن طالب نفس کو شکست دیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود کو تکلیف دے کر مقصد تک پہنچا جاتا ہے۔ لوہے کے توق اور زنجیریں پہن کر دکھ تکلیف سے گزر کر پابندی امر سیکھتا ہے۔ جیسے انسان کسی خاردار پودے سے اگر پھل توڑنا چاہے تو پہلے کانٹوں سے زخمی ہونا پڑتا ہے، پھر پھل تک ہاتھ پہنچتا ہے، ایسے ہی محبوب تک پہنچنے کے لیے بھی دکھ تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ دکھ تکلیف کے دور میں چونکہ انسان ہمیشہ اچھے وقت کو پکارتا ہے تو اس طرح وہ دعا کے راز کو پا لیتا ہے، اور ویسے بھی بغیر دکھ تکلیف کے تو دعا بھی اجابت کے دروازے تک ہی نہیں پہنچتی۔ جھاڑو بھی حال وصلے کا حصہ ہے، جس میں تن من کی صفائی کا راز پوشیدہ ہے۔ سمجھایا یہ جاتا ہے کہ انا کا کوڑا کرکٹ اپنے من کے صحن سے باہر پھینک دو۔ فقر کا یہ اصول ہے کہ انسان جس کا بھی تن طالب ہوتا ہے تو وہ اپنا تن من غیر سے صاف کر کے پاک مرشد کی ذات کو من کا واحد بادشاہ بنا لیتا ہے۔ یہ جھاڑو جہاں ظاہر کی تطہیر کا درس دیتا ہے، وہیں قلب کی پاکیزگی کے راز بھی عیاں کرتا ہے کہ دل میں ایک ذات کے علاوہ اگر کسی دوسرے کا تصور بھی آ جائے تو پھر ضمیر صاف نہیں رہتا۔ جنگل بیابانوں میں بھیج کر گویا پریکٹیکل کروا کے دل کے راز افشا فرمائے جاتے ہیں۔ دیوانہ بن کر صحراؤں کی خاک چھاننے کے بعد جا کر بات کہیں سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کو انسان کبھی بھی تلاش نہیں کر سکتا، چاہے ساری زندگی کیوں نہ ڈھونڈتا رہے۔ جب یہ سمجھ آتا ہے تو تب کہیں جا کر اپنے رب کو ڈھونڈنے کا گر سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اپنے معبود کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا میں تلاش نہ کرنا، اگر رب کو ڈھونڈنا ہے تو پھر اپنے قلب میں اتر کر دیکھنا۔ کچ ایک ایسا مٹیریل ہے جس سے عموماً برتن اور چوڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ کنٹھا اور کلابہ بھی کچ کا بنا ہوتا ہے، لیکن یہ پہل کس نے بنایا، کس کو پہنایا؟ یہ سب سے پہلے جناب سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور جناب داؤد علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی، اور پاک مرشد نے یہ راز بتایا کہ یہ حکم توحید سے بنایا گیا تھا، گویا اسے خالق نے بھیجا تھا۔ اپنے پاک مرشد کا پاک نام تلاوت کر کے قلندر اسے زیب بدن کر لیتے ہیں۔ فقر کی یہ احادیث انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ان باطن میں جو راز چھپے ہیں انہیں ابھی پاک مرشد نے ظاہر نہیں فرمایا۔
فقر میں خاک نشینی کا کیا مقام ہے اور پرسکون بستر چھوڑ کر خاک پہ ڈیرا کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ گھر بار بلند و بالا عمارتیں لمبی امید کا پیش خیمہ ہیں، اور فقیر امید کو لمبا کر کے اس دنیا میں پھنسنا نہیں چاہتا۔ دنیا داری کا خون اگر ایک بار منہ کو لگ جائے تو انسان پھر اس لذت سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ وہ بدبخت لذت ہے جو فقر کا سارا لطف ہی کھینچ لیتی ہے۔ لہٰذا تم ہمیشہ مٹی پر سو کر مٹی کے ساتھ مٹی ہو کر قبر کے مناظر کو یاد رکھنا۔ گویا میری طبیعت کو بھی اس وقت سکون ملا جس وقت میں پتھروں کا تکیہ بنا کر خاک نشین ہوا۔ ظاہری بدصورتی دیکھ کر نفس بہت چیخا، بہت چلائے۔ داڑھی مونچھ اور بھویں صاف کرنے کے بعد پاک مرشد نے سر پہ بھی اس طرح پھیرا دیا، جسم پر فقر کی کیری یعنی مٹی کا لیپ چڑھایا گیا، گویا مٹی میں مٹی کر کے پھر اسے آتش عشق میں بھونا گیا۔ جس وقت اپنی ذات فنا ہوئی ہے تب جا کر مقصد کا حصول ہوا۔ مرشد تو بظاہر ایک لنگوٹ پہنا کر تن بدن ننگا کر دیتے ہیں، لیکن دراصل اس کی آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح انسان جب مخلوق کی رضا کو چھوڑ دیتا ہے تو تب جا کر اسے مراد ملتی ہے اور وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ حال وصلے کا ایک اور مطلب بھی پاک مرشد نے بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرشد اپنے تن طالب کو حال وصلہ اس لیے پہناتے ہیں کہ وہ تن طالب کو کربلا میں ہونے والے ایک ایک ظلم کی زندہ تصویر بنانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ کربلا کی تصویر بن کر ہر کسی کو کربلا یاد دلاتا رہے۔ اس کے کندھوں پر ضرب کا نشان لگا کر اسے شہنشاہ وفا علیہ السلام کے بازو یاد دلوائے جاتے ہیں کہ ہر طرح کی قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود شہنشاہ وفا نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ہاتھوں کی کڑیاں ہر پل قافلہ تسلیم و رضا کی قید کے دکھ درد یاد دلاتی ہیں۔ ان کڑیوں کی چھنکار ایک پل کے لیے بھی اس دکھ درد سے غافل نہیں ہونے دیتی۔ گلے میں جو کنٹھا پہنایا جاتا ہے وہ توق کی مثل ہوتا ہے اور خون رونے والے قیدی کی یاد دلاتا ہے۔ اس طرح دل ہر وقت خون کے آنسو روتا رہتا ہے۔ فقر کا ایک ایک زیور شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کی پاک دلہن صلوات اللہ علیہ کے جہیز کی یاد دلاتا ہے۔ جس وقت وہ مچ روشن کرتا ہے تو مچ کی آگ خیام پاک کی تاراجی یاد دلاتی ہے، اور دل میں اٹھنے والا درد پردوں کی یاد دلاتا ہے کہ کیسے آل ابا کو پردے کی حد عبور کر کے گستاخ لوگوں میں آنا پڑا۔ تن طالب پیاسے راہگیروں کے لیے راستے کے کنارے پانی کا مٹکا بھر کر رکھتا ہے تو اسے مقصد حیات سمجھ آتا ہے۔ پھر وہ کربلا کے پیاسوں کے ساقی کی تصویر بن کر پل پل روتا بھی ہے اور پیاسوں کو پانی بھی پلاتا ہے۔ پانی تو لوگ پیتے ہیں، لیکن یہ ہر لمحہ مظلوم کربلا کو یاد کرتا ہے، اور دائی پاک جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی سنت سمجھ کر جتنے پیاسوں کو پانی پلا سکتا ہے پلاتا ہے۔ فقر میں لوہے کی کافی وزنی ذرا بھی زیب تن کروائی جاتی ہے۔ بظاہر تو یہ نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، مگر یہ ذرا ہر لمحہ میدان کربلا کے جہاد کی یاد تازہ کرتی ہے۔ کشتہ ہاتھ میں آتا ہے تو انسان پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے درد و الم میں ڈوبی صداؤں کی زندہ تصویر بن جاتا ہے۔ جب ان کی بھوک اور پیاس یاد آتی ہے تو پھر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ پاک مخدرات عصمت کے دکھ درد نے ہمارے سروں میں بھی خاک ڈلوا دی ہے، اور یہ سر کی خاک ہمیں ہر لمحہ ان کے دکھ درد یاد دلاتی رہتی ہے۔ کان میں پہنی ہوئی بالی ہر دم معصومہ بنت حسین علیہ السلام کے عجلت میں اتارے گئے دروں کی داستان سناتی ہے، اور کالا لباس ہمیشہ پاک خیام سے اٹھنے والے دھوئیں کی یاد دلاتا ہے۔ ناد یعنی نفیل کی آواز ہمیشہ مخدومہ کائنات ملکہ شام صلوات اللہ علیہ کے پاک قافلے کے کوچ کا اعلان کرتی نظر آتی ہے، جو کہ راحیل فرشتے کی ندا بن کر ہمیشہ قافلے پاک کے درد کو تازہ کر جاتی ہے۔ یہ کوچ کے لمحات کے دکھ درد کو بھی صاف الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ ذرا ان مظالم کا اندازہ تو لگاؤ جو آل رسول پر کیے گئے۔ الفا دھو کر جس وقت زمین پر ڈالا جاتا ہے تو وہ کربلا کی گرم ریت پر ایک پاک شہنشاہ کے بے یاد و مددگار لاشے کا منظر پیش کرتا ہے۔ زنار یہ ایک دھاگے کی مالا ہوتی ہے جو فقراء گلے میں پہنتے ہیں۔
جس کے آخر میں دھاگے سے بنا ایک پھول ہوتا ہے جو سینے پہ لٹکتا رہتا ہے، اور وہ پھول پل پل شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں لگنے والے پھول کی یاد تازہ کرتا رہتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ قدم قدم پر کربلا کے درد و الم کی یاد کر کے انسان کی آنکھ اشکبار رہے۔ گلے میں کنٹھا پہن کر یعنی تن طالب کر کے پاک مرشد نے سارے مسئلے ہی حل کر دیے ہیں، اور اب تو وہ ہر پل ہر لمحہ شہرک سے بھی زیادہ نزدیک محسوس ہوتے ہیں۔ میرے پورے وجود کو جنہوں نے کربلا کی تصویر بنا کر دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ نحن اقرب کا مشکل ترین مسئلہ بھی پاک مرشد نے انتہائی آسان الفاظ میں سمجھا دیا ہے۔ جب ہر جزو بدن قیدی ہو جاتا ہے تو تب کہیں جا کر انسان تن طالب کہلواتا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن کر بند بند کو قید کر کے سرکار کے نام کر دیا جاتا ہے۔ دل و جان قیدی، حتیٰ کہ فکر اور خیال تک کو قیدی کرنا پڑتا ہے۔ بازو، کلائیاں، ہاتھ، انگلیاں سب بھی قیدی کرنے پڑتے ہیں۔ پیروں میں اطاعت کی کڑیاں پہن کر چال چلن تک کو قیدی کرنا پڑتا ہے۔ گردن، گلا، کان، بلکہ ایک ایک بال کو فکر کے زیورات کے ساتھ قیدی کرنا پڑتا ہے۔ انگوٹھیاں پہناتے ہوئے بھی پاک مرشد کچھ درد کے اسباق پڑھاتے ہیں، یعنی شام غریباں کے کچھ صدمات ہمیں یاد دلائے ہیں۔ مچھ کی آگ کو دیکھ کر دیوانے ہر وقت کیوں روتے ہیں، یہ بات اب سمجھ آئی ہے، کیونکہ مچھ کا دھواں پل پل شام غریباں کی یاد تازہ۔ جتنی قسم کی برائیاں ہیں وہ سب کی سب انسان خوشی کے لمحات میں کرتے ہیں، اور اگر کوئی غم طاری ہو، کوئی برائی ہو ہی نہیں، جو راہ فقر پہ چل کر غم کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، پھر وہ خود بخود فکری طریقے سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جہان تو صرف 10 محرم کے دن خوشی منانے سے روکتا ہے، لیکن طالب صادق کا ہر دن عاشور کے دن کی طرح گزرتا ہے۔ فقر میں لنگوٹ پہننے کا مقصد بھی ہمیں پاک مرشد نے بتایا ہے۔ تن طالب بھی کسی پہلوان کی طرح لنگوٹ پہن کر میدان میں اترتا ہے۔ شرع شریف میں تو زنا حرام ہوتا ہے، لیکن فقر نے تو اس سے بھی قدم آگے بڑھا لیا ہے۔ حالانکہ شرع شریف میں شادی حلال ہے، لیکن طالب صادق تو اس حلال سے بھی ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو زنا سے روکا تھا، جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے غیر محرم پر نکاح کو ہی حرام قرار دے دی، جبکہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غلط خیال کو ہی حرام قرار دے دیا ہے۔ لیکن اس بات پر عمل پیرا صرف فقراء ہیں۔ فقیر کی زبان میں جسے دھمال کہا جاتا ہے، اس کے بھی سارے راز پاک مرشد نے کھول کر رکھ دی۔ دھمال دراصل دل میں درد کی جوت جگا کر ایک خاص ردم میں محبوب کے ساتھ تار جوڑنے کا نام ہے۔ یہ فقر کا وہ دریا ہے جس میں صرف درد ہی درد ہے، خوشی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ گلے میں کانٹوں کے ہار پہن کر عشق کی آگ پر ناچنے کا نام دھمال ہے۔ آنکھیں جن کا ساتھ دیں، یعنی گریہ کرنے پر آمادہ ہوں، تو بسم اللہ وہ لاکھ بار دھمال ڈالیں۔ ناچ ناچ کے روئے، رو رو کے ناچے، اور اپنے مرشد، اپنے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کو منائے۔ یہ جاہل دنیا تو ناچ گانے کے شوق میں دھمال دیکھنے آتی ہے، لیکن اس ذات کے کرم سے دھمال کے مقصد کو تو صرف قلندر ہی جانتے ہیں۔ لوگوں کی تو ناچ گانے پر نظر ہوتی ہے، جبکہ عرفاء کے دھمال کی حالت میں اپنے محبوب سے مکالمات جاری ہوتے ہیں، اور یہ بھی گلی گلی حق کا پرچار کرنے کی فقراء کی ایک چال ہے۔ مست قلندر علی علی کی صدائیں جب گلی کوچوں میں بلند ہوتی ہیں تو لوگوں کے دل نور ایمان سے منور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح زنانہ پوشاک پہن کر بالآخر قلندر اپنے مرشد، اپنے امام زمانہ کو پا لیتا۔ فقر میں بد عمل، بد کردار اور گناہگار انسان کو بھی سینے سے لگانے کا حکم، یعنی اس حقیقت سے بھی پاک مرشد نے پردہ کشائی کی ہے کہ اگر کوئی خطا کار ہے تو وہ قرب کا زیادہ حقدار ہے، اور فقراء کا تو یہ وتیرہ ہے کہ وہ اچھے اعمال پر بھی شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر صرف نیک لوگ ہی اہل بیت کے پاک در پر آ سکتے ہیں تو پھر خطا کار کس کے دروازے پر جائیں؟ ویسے بھی جن کی صحت ٹھیک ہو وہ تو کبھی بھی حکیم کے پاس نہیں جاتے، اور جو لائق حکیم ہوتے ہیں وہ تو مریض سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، یعنی ان کی کیئر کرتے ہیں۔
مرشد کریم فرماتے ہیں کہ اگر خطا کار اور بدکار اس در پاک پہ نہ آئیں، اور اگر یہ در پاک بھی صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، تو پھر بد عمل بد کردار آخر کہاں جائیں؟ اچھے برے سب انہی کے ہی تو ہیں، وہ بے شک لاکھ بار اس پاک گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں، مگر یہ تو برے سے برے انسان کو بھی اچھا بنا کر اس کا نصیب جگا دیتے ہیں۔ یہاں اعمال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہی شرط ہے، اور وہ ہے وفا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی خطا کار بھی وفادار بن کر آیا ہے تو اسے بھائی کہہ کے گلے سے لگایا گیا ہے،